سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، جب تبلیغ کر رہے تھے، تو لوگوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر ظلم کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق پر اتنے کوڑے برسائے، اتنی لاٹھی ڈنڈے برسائے کہ سیدنا ابو بکر صدیق زمین پہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ قبیلہ بڑا تھا تو لوگ یہ سوچ کر کے چلے گئے کہ اگر یہ مر گئے تو ان کا قبیلہ بڑا ہے اور ان کا خاندان بڑا ہے اور ان کا خاندان پھر انتقام لے گا، تو یہ لوگ ہم پہ بھاری پڑ جائیں گے، اس لیے اس کو مرنے مت دو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیم مردہ حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ خبر پھیل گئی کہ ابو بکر کو لوگوں نے پیٹا، یعنی اس زمانے میں بھی یہ موب لنچنگ تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی سزا دی انہوں نے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور محمد کو اللہ کا رسول مانتے تھے۔ تو اس زمانے میں بھی سزائیں کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ دی جا رہی تھیں اور آج کے زمانے میں بھی دی جا رہی ہیں۔ جرم تو ایک ہی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ تو جو حق کے راستے کا مسافر ہوتا ہے، لوگ اپنے ظلم کا نشانہ اس کو بناتے ہیں، لیکن لوگوں دیکھو کہ اگر تمہیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو وجہ کچھ اور نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو، نبی کو اللہ کا رسول مانتے ہو، اس وجہ سے دنیا تمہیں ستا رہی ہے۔ تو رد عمل کیسا ہونا چاہیے اور تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ ظلم کی برسات ہوئی، جب لاٹھی ڈنڈے پڑے اور وہ بے ہوش ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق، تو مجمع جمع ہو گیا، خاندان والے آ گئے اور خاندان والوں نے آ کر کے سیدنا ابو بکر صدیق کو اٹھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق تو بے ہوشی کی حالت میں، اب وہ خاندان والے تو انتقام لینے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ کون کون لوگ شریک تھے، کن کن لوگوں نے لاٹھیاں برسائی تھیں، کن کن لوگوں نے ہمارے خاندان کے اتنے شریف انسان پر ظلم کیا۔ حضرت ابو بکر تو شرافت میں پہلے سے مشہور تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان کے خاندان والے ان کو ناپنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ان کو مارنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خاندان والے، یہی تو ہوتا ہے آج کے دور میں بھی کہ اگر ہمارے گھر کے کسی فرد پر کسی نے ظلم کیا تو پورا خاندان مل کر انتقام کی تیاری کرتا ہے، بدلے کی تیاری کرتا ہے۔ تو وہی ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے خاندان والے جو مسلمان نہیں تھے، صرف اس بنیاد پر ابو بکر صدیق کا بدلہ لینے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، کیونکہ وہ ان کے خاندان کے تھے، ان کے قبیلے کے تھے۔ اب دیکھو کچھ دیر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، بے ہوشی کی حالت میں تھے، ہوش میں آئے، جسم پر اتنے زخم ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی جب آنکھ کھلی تو پتہ ہے پہلا جملہ کیا بولا انہوں نے؟ وہ فرماتے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے، حالت کیسی ہے آپ کی، طبیعت کیسی ہے آپ کی، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، میرے حالات کے بارے میں مت پوچھو، یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا حال کیسا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا عشق ہے، یہ حضرت ابو بکر کی محبت ہے۔ دنیا میں اگر کوئی امام عشق و محبت ہو سکتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ لوگوں نے اپنے قبلہ بدل لیے، الگ الگ ٹائٹل سے لوگوں کو یاد کیا جانے لگا، ذرا قلم چلا لیا لوگوں نے تو لوگوں پر جو ہے اس کی دھاگ بیٹھانے لگے۔ لیکن لوگوں دنیا میں اگر کوئی پریکٹیکلی عملی طور سے امام عشق و محبت ہو سکتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم ہوئے ان پر، اور جب بے ہوشی سے ہوش کی حالت میں آئے، لوگوں نے پوچھا کیا حالت ہے ابو بکر صدیق؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، میری حالت تو نہ پوچھو، یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا حال کیسا ہے۔ یعنی اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے امیر المومنین کو، سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے، ایسی حالت میں بھی ابو بکر کو اپنے نبی کی ذات کی پرواہ ہے، اپنے نبی کی حالات کی پرواہ ہے کہ میرے نبی کا حال کیسا ہے۔ اس دور میں بھی تو دنیا تو پلاننگ کر رہی تھی، قبیلہ تیاری کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق پر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان سے انتقام لیا جائے گا۔ ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ شریک تھے مجھے مارنے والوں میں، ان لوگوں نے لاٹھیاں برسائی تھیں، ان لوگوں نے سر پھوڑا تھا، کمر پہ ڈنڈا انہوں نے مارا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ امیر المومنین جب اس چھوٹے سے ہوش کی حالت میں بھی آئے ہیں تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی کی بارگاہ میں لے چلو، مجھے میرے نبی کی بارگاہ میں لے چلو۔ یہ جذبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں
کہ ایسے وقت میں بھی وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو میرے نبی کی بارگاہ میں لے چلو. انتقام کی بات نہیں کی انہوں نے, یہ نہیں فرمایا کہ چلو ہم بھی اس خاندان کو پیٹیں گے, میں اکیلا تھا اور مجھ اکیلے پہ انہوں نے ظلم کیا. جب سچویشن ایسی ہوتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور اللہ پاک نے فرمایا کہ غصے کو پی جانے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں. جب سچویشن کچھ ایسی ہوتی ہے تو ہمارے تعلقات ہمارے دماغ میں آتے ہیں, ہمارے ہتھیار ہمارے دماغ میں آتے ہیں, ہماری طاقت, ہماری پاور ہمارے دماغ میں آتی ہے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزاج سیکھو کہ خاندان اتنا بڑا ہے کہ اگر ابو بکر صدیق کا خاندان چاہتا تو اس ایک ایک شخص کو ناپ سکتا تھا جنہوں نے ابو بکر صدیق کی موب لنچنگ میں حصہ لیا. لیکن رسول اللہ نے تو دنیا کو معاف کرنا سکھایا ہے نا, تو سیدنا صدیق اکبر نے انتقام کی طرف قدم نہیں بڑھائے, اپنے نبی کی طرف قدم بڑھائے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر کی حالت دیکھ کر نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی کہ ان کے جسم سے خون بہہ رہا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ حالت دیکھی سیدنا صدیق اکبر کی تو رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے. سیدنا صدیق اکبر کے ماتھے کو چوما, ان کی پیشانی کو چومتے ہوئے فرمایا کہ یہ حال کس نے کیا؟ کہا حضور میری چھوڑیں, آپ بتائیں آپ کا حال کیسا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت میں بھی رسول اللہ سے ان کا حال پوچھا اور فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اس حالت میں سیدنا ابو بکر صدیق نے جو بات عرض کی, آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اس حالت میں کیا مانگا کہ جب ان کے جسم سے خون بہ رہا, لوگوں نے ابو بکر کو اس لیے نہیں مارا تھا کہ ابو بکر کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, ابو بکر کو لوگوں نے اس لیے نہیں مارا تھا کہ ابو بکر تاجر ہے اور تجارت میں, کاروبار میں, بزنس میں ان کا کوئی کمپٹیٹر ہے. ابو بکر کو لوگوں نے اس لیے نہیں مارا تھا کہ ابو بکر کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی. ابو بکر صدیق کو لوگوں نے اس لیے مارا تھا کیونکہ ابو بکر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دے رہے تھے. تو جرم واضح تھا کہ ابو بکر صدیق کو اس لیے مارا گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. جرم واضح تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں ایک محل عطا فرما دے. سیدنا صدیق اکبر یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا کر دیں کہ میری تجارت اتنی پھیل جائے کہ دنیا بھر میں امپورٹ ایکسپورٹ کا میرا بزنس ہو. سیدنا صدیق اکبر. لیکن ابو بکر صدیق یہ جانتے تھے کہ اس دنیا کی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کوئی قیمت نہیں. ابو بکر صدیق نے اس حالت میں اپنے نبی کی بارگاہ سے کچھ نہیں مانگا, قربان جائیے وہ مانگا جو ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت ابو بکر صدیق نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حالت تو آپ میری دیکھ ہی رہے, بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت میری ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دیں. کیا خوبصورت چیز مانگی ہے مسلمانوں, رشک کرو اپنے اسلام لانے پر اور خود کے مسلمان ہونے پر. کہ حضرت ابو بکر صدیق ایسی حالت میں کچھ اور چیز نہیں مانگتے, وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس دعا فرما دے اللہ رب العزت میری ماں کے اندھیرے دل میں ایمان کا چراغ روشن فرما دے, یہ دعا فرما دے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا فرمائی اور اللہ پاک نے اس ماں کو ایمان کی دولت سے عطا فرما دیا, ایمان کی دولت سرفراز فرما دی. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ مزاج ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا. دنیا کے پہلے عاشق کا, عاشق تو بہت ہوئے لیکن ابو بکر صدیق جیسا عشق کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوا.